الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقال تعالى في مقام آخر إنا فتحنا لك فتحا مبينا آمنت بالله صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ انہی کے گوش گزار آپ کے آیتوں کے متعلق کچھ معروضات پیش کروں گا۔ کچھ دن پہلے ایک عنوان پہ گفتگو کی تھی کہ اللہ جو نعمتیں عطا فرمائے ان نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ بڑی سادی سی اور عام فہم سی بات ہے، اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جو بندے کو سمجھ نہ آ رہی ہو۔ چونکہ اگست کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس خطے کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو ملک عطا فرمایا۔ یہ ملک بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے لیے دعا کا اہتمام کرنا،
اللہ سے اس ملک کے لیے استحکام مانگنا، اس کو اللہ اندرونی اور بیرونی سازشیں کرنے والوں سے محفوظ رکھے، یہ مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اسی عنوان پہ آپ کے سامنے دو چیزیں عرض کروں گا۔ ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ جس طرح اللہ نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ایک بیت اللہ شریف، حرم شریف کا جو علاقہ ہے، مکہ مکرمہ، اس کی جو سرزمین ہے، وہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ خطہ بھی اللہ کی نعمت مسلمانوں کے لیے، اور وہ زمین کا ٹکڑا اور حصہ وہ بھی مسلمانوں کے پاس ہے، وہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس خطے کے اندر بھی اللہ کے گھر، مساجد آباد ہیں، اور اس سرزمین کے اوپر بھی اللہ کے بہت زیادہ گھر موجود ہیں، اور سب سے بڑا مکہ مکرمہ کے اندر حرم شریف، اور اسی طرح ساتھ مسجد نبوی، اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ مساجد ہیں۔ تو عنوان یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ جو نعمت عطا کرے، اس نعمت کو ویسے استعمال کرنا چاہیے جیسے اللہ کا حکم ہے۔ اگر اس نعمت کو اس طریقے سے بندہ استعمال نہیں کرے گا تو وہ پھر اس نعمت کی ناقدری اور ناشکری کے زمرے کے اندر آئے گا۔ تو اللہ نے آج سے تقریباً 78 یا 89 سال پہلے یہ ملک عطا فرمایا۔ یہ ملک بھی کسی مقصد کے لیے اللہ نے عطا کیا۔ آج ہم اس ملک کے اندر رہنے والے اس عظیم مقصد کو بھول چکے ہیں جس وجہ سے اللہ نے یہ زمین ہمیں عطا فرمائی تھی۔ ہم نے اپنی طرف سے ایک مقصد بنائے ہوئے ہیں کہ یہ خطہ اس لیے آزاد ہوا ہے کہ اس کے اندر ہم نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ جتنے بھی ہمارے نظام ہیں، جمہوری نظام، ہم نے اس خطے کے اندر یہ کرنا ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے مل جانے کے بعد ہمیں نے اپنی سوچ کے مطابق اور اپنے کسی کے کہنے کے مطابق ہم نے اس کے اندر کوئی کام نہیں کرنا، بلکہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کا جب فاتح بنایا، زمین کا وہ حصہ جب اللہ نے آپ کے حصے کے اندر بطور نعمت آپ کو عطا فرمایا، تو آپ نے اس کو کیسے استعمال کیا، اور پیارے پیغمبر نے جب وہاں داخل ہوئے تو آپ کے داخل ہونے کا انداز کیسا تھا، آپ نے وہاں جا کر کیا کیا، اور پھر آپ کی وفات تک اللہ کے پیغمبر کے پاس وہ ساری چیزیں موجود تھیں، وہ زمین کا حصہ موجود تھا، لیکن ہمارے پیارے پیغمبر نے اس زمین پر کوئی ایسا کام نہیں کیا جو ناشکری کے زمرے کے اندر آتا ہو، بلکہ آپ نے ہر وہ کام کیا جس کام کی وجہ سے اس نعمت کے مل جانے کے بعد اللہ رب العزت کا شکریہ ادا ہوتا ہے، جس کام کی وجہ سے اللہ راضی ہوتا ہے،
محمد رسول اللہ نے اس سرزمین پر لوگوں کو بتایا کہ میرے اوپر اللہ نے وحی نازل کی، وہ وحی یہ ہے، اللہ کے احکامات یہ ہیں، اللہ کے حکم یہ ہیں، اللہ ان کاموں سے راضی ہوتے ہیں اور ان کاموں کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو ایک یہ نعمت ہے، ایک وہ نعمت ہے۔ اب اللہ نے آپ کو وہ خطہ اور زمین کیسے عطا فرمائی، اس کے پس منظر کے اندر تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے کہ جب صلح حدیبیہ مکمل ہوا، اس صلح حدیبیہ کے اندر چند شرائط لکھی گئی تھیں کہ آج کے بعد ہمارا 3 سالوں کا معاہدہ ہے مسلمانوں کے درمیان اور کفار کے درمیان، مشرکین کے درمیان، کہ آج کے بعد ہم نے کم از کم 3 سال تک آپس کے اندر کوئی لڑائی نہیں کرنی۔ اب یہ صلح نامہ جب معاہدہ مقرر ہو گیا، مکمل ہو گیا، اس کے بعد جب 3 سال مکمل ہونے کا وقت قریب ہوا تو ادھر مکے کے اندر 2 قبیلے رہتے تھے، ایک کا نام بنو خزاعہ تھا اور دوسرے کا نام بنو بکر تھا۔ وہ بنو بکر جو تھا وہ مشرکین کے ساتھ تھا اور بنو خزاعہ جو قبیلہ تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ تھا۔ تو بنو بکر نے بنو خزاعہ کے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا۔ جب تقریباً 10 15 20 بندے قتل ہوئے تو یہ سارے بنو خزاعہ والے شکایت لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مدینہ کے اندر پہنچے کہ آپس کے اندر تو یہ معاہدہ تھا کہ جو قبیلہ دوسرے کا حلیف ہوگا تو وہ بھی کسی دوسرے اپنے مخالف قبیلے پہ حملہ نہیں کرے گا۔ ان لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، ہمارے بندے قتل کر دیے گئے ہیں، آپ کے پاس ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمارا انصاف فرمائیں۔ تو آپ نے ان کو فرمایا کہ میں جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی چیز میں آپ کے لیے پسند کرتا ہوں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ ان لوگوں نے معاہدہ کر لینے کے بعد اس کی خلاف ورزی کیوں کی؟ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تیاری کرو، ہم مکہ کو فتح کرنے کے لیے جائیں گے اور پھر وہاں پہ دیکھا جائے گا، جو بات ہوگی تیاری کرو۔ صحابہ کرام تیاریوں کے اندر لگ گئے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہمارا جو یہ تیاری کا پروگرام ہے یہ ان مکہ والوں کو نہ پتہ چلے، ادھر مدینے کے اندر ہم جو کچھ کر رہے ہیں، لیکن کسی طریقے سے ان کو جب پتہ چلا، ان کا جو اس وقت موجودہ سردار تھا ابو سفیان، وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے، ان کو ان کے اپنے قبیلے والوں نے، دیگر مکہ کے اندر رہنے والے سرداروں نے مشورہ کرنے کے بعد ان کو یہ کہا کہ آپ مدینہ کے اندر جائیں اور یہ جو ہمارا معاہدہ مکمل ہونے کو ہے اس کی مزید جو وقت ہے اس کے اندر اضافہ کروا لیں، اس کی توسیع کروا لیں، تاکہ ہم بھی اپنے اس علاقے کے اندر رہیں، وہ اپنے اس علاقے کے اندر رہیں، وقت تھوڑا سا زیادہ کروا دو۔ اب ابو سفیان یہاں پہ پہنچا مدینے کے اندر تو سب سے پہلے مدینے کے اندر جہاں پہ ان کی بیٹی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ کے گھر جب پہنچے، رسول اللہ کے بارے میں پوچھا، انہوں نے بتایا کہ تھوڑی دیر کے بعد آ جائیں گے اپنے گھر کے اندر، کہیں لمبا کسی کام کے لیے گھر سے رخصت تو نہیں ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آپ کے ساتھ ابو سفیان نے بات کی کہ اس جو معاہدے کی شرط ہے اس کو مزید تھوڑا سا اور بڑھا دیں۔ آپ نے ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کی۔ آپ پھر ابو سفیان وہاں سے اٹھا، حضرت ابو بکر کے پاس آیا، عمر فاروق کے پاس آئے، عثمان کے پاس آئے، علی کے پاس آئے، لیکن کسی نے کوئی بات نہیں کی، یہاں تک کہ ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے ساتھ تیاری کرنے کے بعد ایک بڑا لمبا چوڑا لشکر لیا، تقریباً 10,000 کا مسلمانوں کا لشکر آپ روانہ ہو گئے کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے جی، مکہ کو فتح کرنا ہے۔ ادھر ابو سفیان آپ کے ساتھ، آپ کے آگے پیچھے کہ مسلمان تو ہماری بات ہی نہیں مان رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو میرے ساتھ بات ہی نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے
لشکر کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ تقریباً مکہ کے قریب ہی پہنچے، رات ہو گئی۔ آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ یہاں پہ پڑاؤ کرو اور رات یہیں پہ ہم نے گزارنی ہے، صبح سویرے ہم وہاں پہ جائیں گے۔ یہاں تک کہ آپ نے جب رات کو وہاں تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر قیام کیا، 10,000 کا بندہ ہے اور وہاں پہ صحابہ کرام کا روزہ بھی تھا۔ کسی کو تو آپ نے فرمایا کہ روزے کو مکمل کرو، آپ کی مرضی، روزے کو توڑ دو، آپ کی مرضی، کیونکہ جہاد کی نیت سے آپ مدینہ سے نکلے تھے۔ تو کسی نے روزہ توڑ دیا کیونکہ اللہ کے نبی نے رخصت دے دی تھی، اور کسی نے روزہ توڑا نہیں۔ آپ جب مغرب کے وقت وہاں پہ پہنچے تو آپ نے فرمایا اپنا روزہ وغیرہ کھولنے کی تیاری کرو۔ صحابہ کرام نے روزہ وغیرہ کھولنے کی تیاری شروع کر دی۔ آپ نے وہاں پہ پڑاؤ کیا۔ تقریباً آپ نے ان سب کو کہا کہ یہاں پہ اب رات کا وقت ہے، یہاں پہ ایک آگ روشن کرو، آگ جلاؤ، تاکہ وہ لوگ دیکھیں کہ یہاں پہ کچھ آبادی ہے۔ جب ان لوگوں نے یہاں پہ آگ لگائی، یعنی کوئی کھانا وغیرہ پکانے کے لیے، کسی اور کام کے لیے، تو برتن وغیرہ کھول دیے گئے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے جب رات کے اندھیرے کے اندر یہاں پہ چراغ جلتے ہوئے دیکھے تو ان کے دل کے اندر ڈر پیدا ہو گیا کہ وہاں پہ آج اتنی لمبی چوڑی، پہلے تو کوئی بستی نہیں تھی، اتنے لوگ کہاں سے آ گئے؟ کچھ لوگ پھر وہاں پہ پہنچے، ادھر سے ابو سفیان پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا اس کو رات کے وقت کسی اور خیمے کے اندر جس نے ان کو پناہ دی ہوئی تھی وہاں پہ لے جاؤ، صبح اس کے ساتھ میری بات کروانا۔ اب جب صبح سویرے ہوئی، وہ ابو سفیان آپ کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا اے ابو سفیان، کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تیرے دل کے اندر یہ شہادت پیدا ہو کہ لا الہ الا اللہ جو میں اقرار کرتا ہوں اور لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، کیا اس دعوت کی تصدیق تیرے دل کے اندر پیدا نہیں ہوئی؟ اس وقت ابو سفیان کہنے لگے یا رسول اللہ، واقعی میرے دل کے اندر اس بات کی تصدیق پیدا ہو گئی ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا، کوئی اور کام آنے والا ہوتا تو آج ہمارے ساتھ ضرور وہ اپنا ہمارے ساتھ کیا کرتا، ہماری مدد کرتا، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ مدد کرنے والا کوئی نہیں، اللہ رب العزت ہی بڑی ذات ہے جس کی آپ دعوت دیتے ہیں۔ اس بارے کے اندر تو میرے دل کے اندر تصدیق پیدا ہو گئی ہے۔ آپ نے اس سے دوسرا سوال کیا، آپ نے پوچھا ابو سفیان دوسرا حصہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیا تیرے دل کے اندر میری رسالت کی تصدیق پیدا نہیں ہوئی؟ تو وہ کہنے لگا میں تھوڑا سا مہلت مانگتا ہوں یہ بات سوچنے کے لیے۔ اس وقت تک اس کے دل کے اندر وہ آپ کے سامنے کہنے لگا کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جو رسالت کی ہمیں دعوت دیتے ہیں ابھی تک میرے دل کے اندر شک ہے، ابھی تک میرا دل یہ تصدیق نہیں کرتا۔ وہ خیمے سے باہر نکلا، تھوڑی دیر کے بعد کسی نے اس کو کچھ نہیں کہا، تھوڑی دیر کے بعد وہ جب خیمے کے اندر آیا اور آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ کی تصدیق تو پہلے آ چکی تھی، محمد الرسول اللہ کی تصدیق بھی دل کے اندر آ چکی ہے، مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ابو سفیان جو ان سرداروں کا قاصد بن کے مکہ سے آیا تھا، یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بن گیا، مسلمان ہو گیا۔ اگلے دن مکہ فتح ہونا تھا، مکہ فتح ہونے سے ایک دن پہلے حضرت ابو سفیان کیا ہو گئے جی؟ مسلمان ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ اب صبح سویرے آپ نے یہاں پہ 15 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، آپ نے طے کرنا ہے، صحابہ کو حکم دیا چلو۔ جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑے لشکر کے ساتھ مکہ کے اندر آ رہے ہیں، چڑھائی کر کے آ رہے ہیں، آج ان کے ساتھ مقابلے کے لیے کون نکلے گا؟ لیکن سب کے دل کے اندر ڈر پیدا ہو گیا۔ ابو سفیان نے ان کو بتا دیا کہ آج تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ تو بہت بڑے لشکر جرار کے ساتھ مکہ کے اندر آ رہے ہیں۔ جب ان لوگوں کے دل کے اندر ڈر پیدا ہوا تو ایک صحابی ہیں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ،
साद बिन उबादा वो अबू सुफियान को कहने लगे, मुसलमान होने से पहले एक दिन कहने लगे कि आज का जो दिन है मक्का के अंदर दाखिल होने से पहले, आज बदला लेने का दिन है। ये जो मक्का वालों ने हमें निकाला था, जुल्म किया था, हमें मारा था, किसी के बच्चों को उन्होंने खींच लिया था, हजरत जनीरा की आंखों के अंदर उन्होंने सलाइयाँ डाली थी, उनकी आंखों को ज़ाया कर दिया था, बीनाई को ज़ाया कर दिया था, हजरत सुमैया को उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिया था, हजरत बिलाल हबशी पे कितने बड़े जुल्म हुए। तो वो साद बिन उबादा कहने लगे कि आज हम जब मक्का के अंदर दाखिल होंगे तो आज हमने इन मक्का वालों से बदला लेना है। हजरत अबू सुफियान ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये साद बिन उबादा तो कह रहे हैं कि आज बदले का दिन है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जो मैंने पिछले जुम्मे के अंदर बात कही थी, आपने फरमाया कि ऐ साद, आज बदले का दिन नहीं है बल्कि आज मेरी रहमत को आम करने का दिन है। इसी बात से मैंने सारी बात को शुरू की। सीरत की किताबों के अंदर ये बात लिखी हुई है कि साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अबू सुफियान से फरमाने लगे कि आज का दिन बदले का दिन है। अल यौम यौमुल मलहमा, अल यौम यौमुल मलहमा, आज सारे इन कुफार और मुशरिकीन से बदला लिया जाएगा। इन लोगों ने हमारे ऊपर कितने जुल्म किए थे। हजरत अबू सुफियान ने जब अपनी कानों के साथ ये आवाज़ सुनी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाने लगे, आपने साद को बुलाया और फरमाने लगे, साद, तू जिस हिस्से का लश्कर का सिपा सालार है, ये परचम और झंडा मेरे हवाले कर दे। आपने वो परचम और झंडा ले लिया, आपने उनके बेटे को दे दिया जिसका नाम हजरत कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और ये हजरत कैस वो हैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर आपको हजरत उमर ने लश्कर का अमीर बनाकर ये ईरान की तरफ रवाना फरमाया था। ईरान को हजरत कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फतह करवाया था। आपने वो झंडा हजरत कैस को दे दिया। अब एक एक टोली के अंदर मुसलमान मक्का के अंदर दाखिल हो रहे हैं। वो मक्का वाले तो मुकाबला करने के लिए पहले ही तैयार कोई नहीं। उनके दिल के अंदर तो मुसलमानों का बड़ा रौब पैदा हो गया, मुसलमानों का बड़ा डर पैदा हो गया। उनके अंदर तो हिम्मत और जुर्रत ही नहीं है कि इनका मुकाबला कर सकें। आपने एक मौके पे हजरत साद को फरमाया था कि अबू सुफियान को ये ऊंची जगह पे खड़ा कर दे। हजरत अबू सुफियान एक टीले पे खड़े हो गए, मुसलमानों के लश्कर को देखते चले जाते, मुसलमानों के लश्कर को देखते चले जाते, यहाँ तक के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का के अंदर दाखिल हुए, आप सबसे पहले हजरत उम्मे हानी के घर के अंदर तशरीफ ले गए। वहां पे जाकर आपने 2 रकत नमाज नफल अदा किए, अल्लाह का शुक्र अदा किया। सहाबा किराम को मुख्तलिफ रास्तों पे आपने बिठा दिया कि मुझे यकीन और उम्मीद है मेरे मुकाबले के अंदर मक्का से कोई चढ़ाई तो नहीं करेगा, हमारा रास्ता तो कोई नहीं रोकेगा, लेकिन फिर भी एहतियात इसी के अंदर है, तुम सारे मुख्तलिफ किस्म के रास्तों के अंदर खड़े हो जाओ। अगर कोई मुकाबले के लिए आए तो आपने कोई माफ नहीं करना उन लोगों को, क्योंकि माफ तो वही होगा जिसको हमने अमन दिया होगा, जिसको हमने अमान दिया होगा। एक मौके पे हजरत साद फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, ये अबू सुफियान ये अपने कबीले का बड़ा सरदार है, आप इसके लिए
کسی چیز کا اعلان فرما دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ اے ابو سفیان، آج میں تمہیں یہ عطا کرتا ہوں اپنی طرف سے بہت بڑی خوش قسمتی۔ یہ بات میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ مکہ فتح ہونے کے بعد ابو سفیان کے گھر کے اندر داخل ہو جائے، اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اس کو امان دے دیا جائے گا۔ حضرت ابو سفیان نے اپنے ان لوگوں کو جا کے بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے، جو میرے گھر کے اندر آئے گا اس کو امان دے دی جائے گی۔ لوگ کہنے لگے ابو سفیان تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، اتنی زیادہ مکے کے اندر آبادی ہے، تیرے گھر کے اندر کتنے لوگ آئیں گے جن کو امان ملے گی؟ ابو سفیان فرمانے لگے کہ میرے پیغمبر نے مجھے دوسرا اعزاز یہ دے دیا کہ لوگوں کو بتا دو جو حرم کے اندر داخل ہو جائے گا اس کو بھی آج امان دے دی جائے گی، اور اگر حرم سے بھی لوگ زیادہ ہو گئے تو اپنے گھروں کے اندر داخل ہو کر اپنے دروازوں کو بند کر دیں، ان لوگوں کو بھی امان دے دیا جائے گا، ان سے بھی کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہاں تک کہ میرے پیغمبر جب فاتح بن کر مکے کے اندر پہنچتے ہیں، آپ کے مقابلے کے اندر تو کوئی نہیں آیا، اللہ نے آپ کو عظیم الشان مکے کی فتح عطا فرما دی۔ ابو سفیان کے گھر حرم کے اندر اور اسی طرح لوگ اپنے گھروں کے اندر داخل ہو کر انہوں نے دروازے بند کر دیے، اور ادھر میرے پیغمبر ام ہانی کے گھر تشریف لے جانے کے بعد وہاں پہ نفل ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ ایک وقت وہ تھا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی میں نے تمہید باندھی، اس تمہید کے اندر میں نے یہ بات کہی تھی کہ ایک وقت تھا میرے پیغمبر کو ان لوگوں نے مکہ سے نکالا تھا، آج میرے پیغمبر نے اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ اے اللہ ان لوگوں نے مجھے یہاں سے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا تھا، ان لوگوں نے مجھے یہاں پہ پتھر مارے تھے، ان لوگوں نے یہاں پہ شیب ابی طالب کے اندر 3 سال مجھے قید کر دیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے معاہدے کیے تھے کہ ان لوگوں کو، قریشیوں کو اور مسلمانوں کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں دینا، پینے کے لیے بھی کچھ نہیں دینا، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں دینا۔ یہ تو وہ لوگ تھے، لیکن میرے پیغمبر نے مکہ کے اندر ام ہانی کے گھر آ کر ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ آج میں تمہیں کچھ نہیں کہتا کیونکہ اللہ نے مجھے رحمت والا پیغمبر بنایا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر نے اس بندے کو بلایا جس کے پاس بیت اللہ شریف کی چابی موجود تھی، اس کا نام حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اے عثمان چابی دے دو۔ حضرت عثمان نے اس بیت اللہ کی چابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دی۔ آپ نے صحابہ کرام میں سے 3 بندوں کو بیت اللہ کے اندر کھڑا کر کے وہاں پر بھی نماز پڑھی، وہاں پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس مکہ کے اندر اس کی دیواروں کے ساتھ جتنی بھی تصویریں بنی ہوئی تھیں، ان کے اندر جتنی بھی بت پرستی تھی، میرے پیغمبر نے اس سارے بتوں کو توڑ دیا، اور آپ قرآن کی آیت پڑھتے چلے جاتے، جاء الحق وزہق الباطل، جاء الحق وزہق الباطل، آپ بتوں کو توڑتے چلے جاتے، قرآن کریم کی یہ آیت پڑھتے چلے جاتے، یہاں تک کہ آپ نے اس بیت اللہ کو بالکل پاک اور صاف کر دیا۔ شرک کی جتنی بھی نجاست اور گندگی تھی، اللہ کے پیغمبر نے اس ساری گندگی کو صاف کر دیا، اور میرے پیغمبر اتنی عاجزی کے ساتھ بیت اللہ شریف کے اندر مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اپنی سواری کے اوپر سوار ہیں۔ سیرت کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک نیچے جھکایا ہوا ہے اور یہ وہ کوہان ہے آپ کی سواری کے اوپر، وہ لکڑی کی جو کوہان ہے اس کوہان کے اوپر آپ کی داڑھی ٹچ ہو رہی ہے، آپ کی داڑھی اس کو مس کر رہی ہے۔ میرے پیغمبر نے کوئی فخر والی بات نہیں کی، میرے پیغمبر 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ ہیں، 10,000 صحابہ کرام۔ آپ نے ہٹو بچوں کا نعرہ نہیں لگایا، آپ نے کوئی تکبر کا نعرہ نہیں لگایا کہ بغیر قتال کے ان لوگوں کے دل کے اندر اللہ نے میرا ڈر پیدا کیا۔ نا آپ بڑی عاجزی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا یہ پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں یہاں تک کہ مکہ بھی فتح ہو گیا۔ آپ نے بیت اللہ کے اندر نماز بھی مکمل کر لی، اس کو ہر قسم کی گندگیوں سے بھی پاک کر دیا، شرک سے بھی اس کو پاک کر دیا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد ظہر کا اذان کا وقت ہو گیا، صحابہ کرام آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے میرے یارو اذان کا وقت ہو چکا ہے۔ صحابہ کرام کے دل کے اندر بات آئی کہ افتتاحی اذان بیت اللہ شریف کے اندر ہر کسی کے دل کے اندر یہ جستجو پیدا ہوئی کہ ہمیں یہ موقع مل جائے، ہماری یہ خوش نصیبی ہو جائے کہ ہم افتتاحی اذان اس بیت اللہ کے اندر ادا کریں۔ لیکن میرے پیغمبر نے بلال کے دل کو ٹھنڈا کرنا تھا، آپ نے اپنی محفل اور مجلس کے اندر یوں نظر دوڑائی اور نظر دوڑا کے فرمانے لگے اے میرے لوگو این بلال، بلال کدھر ہیں؟ حضرت بلال فرمانے لگے ہاں ہنا انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جی میں اس جگہ پہ بیٹھا ہوں۔ آپ نے فرمایا یا بلال قم فاذن، اے بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جا اور آج اللہ کی تکبیر کے نعرے بلند کر، آج توحید کے نعرے بلند کر۔ جب حضرت بلال پیارے پیغمبر کی اذن اور اجازت کے ساتھ بیت اللہ شریف کے چھت پر اللہ کی تکبیر کے نعرے بلند کر رہے ہیں، وہ جو میرے بلال کے اوپر ظلم کرنے والے تھے، ان لوگوں کی جو نسلیں تھی، انہوں نے دیکھا کہ آج وہی بلال ہے جس بلال کو ہم نے کوڑے مارے تھے، یہ تو وہی بلال ہے جس کو ہم نے انگاروں پہ لٹایا تھا، یہ تو وہی بلال ہے جس کو ہم نے غلام بنایا تھا۔ ان کے دل کے اندر بھی یہ بات پیدا ہو گئی کہ یہ جو مذہب اسلام ہے، یہ مذہب اسلام اتنی اعلیٰ اونچی شان والا ہے، جو غلام اس مذہب کو قبول کرتا ہے اللہ کے پیغمبر اس غلام کو بھی اتنی عزتیں عطا فرما دیتے ہیں کہ آج جب مکہ فتح ہوتا ہے، اس مکہ فتح کے اندر میرے پیغمبر نے اور کسی کو اذان کا حکم نہیں دیا، حضرت بلال کو حکم دے کر میرے پیغمبر نے حضرت بلال کے دل کو ٹھنڈا فرما دیا تھا۔ کس کے دل کو؟ حضرت بلال کے دل کو ٹھنڈا کر دیا۔ اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جب جماعت کرائی، پہلی اذان دینے والے حضرت بلال حبشی ہیں۔ اب اللہ جانتا ہے کہ اس موقع پہ حضرت بلال کے دل کے اندر کتنی خوشی آئی ہوگی۔ اس موقع پہ ذرا تصور تو کرو، پہلی اذان حضرت بلال کی زبان سے میرے پیغمبر نے اللہ کی توحید کے نعرے بلند کروائے، ان کے دل کے اندر اسلام کی کتنی حقانیت پیدا ہوئی ہوگی، ان کے دل کے اندر پیارے پیغمبر کی کتنی عظمت پیدا ہوئی ہوگی، آپ کا کتنا احترام اور ادب پیدا ہوا ہوگا جب اللہ کے پیغمبر نے اور کسی کو حکم نہیں دیا، حضرت بلال کو حکم دیا۔ یہ سارا کام مکمل ہو گیا، آج مکہ فتح ہو گیا۔ اس مکہ فتح کے سارے معاملے کے اندر جو عنوان قائم کیا وہ مقصد یہ تھا کہ ایک یہ سرزمین ہے
جس زمین کو اللہ نے نعمت کے طور پر مسلمانوں کو عطا فرما دی، اور ایک وہ سرزمین تھی جس زمین کو اللہ نے فتح کرا کے میرے پیغمبر کے حوالے کروا دی۔ اس موقع پہ میرے پیغمبر نے کسی قسم کا کوئی تکبر نہیں کیا، کسی قسم کا کوئی غرور نہیں کیا، کسی قسم کا کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کام کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ سیرت، یہ میرے پیغمبر کی سنت، یہ آپ کا اسوہ ہمارے لیے اس وجہ سے موجود ہے کہ جس اعتبار سے پیغمبر کی سنت کو دیکھو گے، جس اینگل سے پیغمبر کی سنت کو دیکھو گے، وہیں پہ پیارے پیغمبر کی سیرت اور آپ کی زندگی میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل کے طور پہ موجود ہوگی، میرے اور آپ کے لیے نمونے کے طور پہ موجود ہوگی۔ اب وہ زمین جب اللہ نے فتح کروا دی، مقصد یہ تھا کہ اس سرزمین کو ہر قسم کی گندگی سے پاک کر دیا جائے، ہر قسم کی شرک کی غلاظت سے پاک کر دیا جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے اس زمین کو ہر قسم کی غلاظتوں سے پاک کر کے، اسے صاف کر کے مسلمانوں کے لیے اذن عام کر دیا کہ اب کوئی مسلمان یہاں پہ حج کرنے کے لیے آئے، اس مسلمان کو اجازت ہے، کوئی بندہ یہاں پہ نماز پڑھنا چاہے اس بندے کو اجازت ہے، کوئی بندہ عمرہ کرنے کے لیے آئے اس بندے کو اجازت ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے ہر مسلمان کو عام اعلان کر دیا کہ کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے جو نعمت عطا فرما دی اس نعمت کو اس مقصد کے لیے اللہ کے پیغمبر نے استعمال کیا جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ فتح کرا کے عطا فرمایا تھا۔ بات ذرا مشکل ہو گئی ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مقصد کیا تھا، مکہ کو فتح کرانے کا مقصد کیا تھا کہ یہاں پر اللہ کی عبادت کی جائے۔ اور اللہ نے ہمیں یہ جو ملک عطا فرمایا، اس ملک کو بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت اللہ نے ہمیں کیوں عطا فرمائی؟ یہ بھی اپنی عیاشیوں کے لیے نہیں۔ جو لوگ آج صاحب اقتدار ہیں ان لوگوں کے مزوں کے لیے اللہ نے یہ نعمت عطا نہیں فرمائی، بلکہ اللہ جو نعمت عطا فرماتے ہیں اس نعمت کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہ سرزمین بھی ہمیں عطا فرمائی، تو اس سرزمین کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر نافذ ہو تو صرف اللہ کا حکم نافذ ہو۔ اس سرزمین پر اگر کسی کی شریعت چلے گی تو وہ اور کسی کی نہیں چلے گی، وہ محمد الرسول اللہ کی شریعت چلے گی۔ اسی مقصد کے لیے اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ اور جو نعرہ لگاتے ہیں مسلمان کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا ہے، تو وہ یہی مقصد ہے کہ پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان بنانے کا کیا مقصد تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس پاکستان کے اندر راج اللہ کا چلے گا اور رواج محمد الرسول اللہ کا چلے گا۔ اس خطے کے اندر حکم اللہ کا چلے گا اور اس خطے کے اندر شریعت اور سنت محمد الرسول اللہ کی چلے گی۔ اس خطے کے اندر اب اللہ کے دین بیان کرنے والے آزاد ہوں گے اور اللہ کی دین پر عمل کرنے والے آزاد ہوں گے۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نعمت اللہ عطا فرمائے اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وگرنہ اللہ کی ناشکری لازم آتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس ملک کے اندر وہ کام کیا کریں جن کاموں کے لیے اللہ نے ہمیں یہ ملک عظیم عطا فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے یا غلط ہے جی؟ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ بولو نا، تصدیق کرو، تائید کرو۔ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے یہ ملک اس لیے نہیں عطا فرمایا، یہ کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، اور اس کو بنانے کے لیے ہزاروں مسلمانوں نے قربانیاں دیں، لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دیں۔ جب 1947 کے اندر یہ معرض وجود کے اندر آیا، تو جب پہلی عید آئی، پہلی عید، اس موقع پہ وہ جو ہندوستان کے اسٹیشن سے ٹرین آیا کرتی تھی، اس ٹرین کے اندر مسلمان سوار ہوئے، راستے پہ ہندوؤں نے ان مسلمانوں کو، مردوں اور عورتوں کو نیچے اتار کر ان کو قتل کیا، ان کے جسم کے اعضاء کو علیحدہ کیا، ان کے سروں کو علیحدہ کیا، وجود کو علیحدہ کیا، اور تقریباً
450 کی تعداد کے اندر مسلمان مرد اور عورتیں ان کو ایک بوگی کے اندر ڈال کر جب لاہور اسٹیشن پہ وہ ٹرین پہنچی تو اس کے ایک ڈبے پہ لکھا ہوا تھا کہ مسلمانوں تمہاری پہلی عید ہے، یہ پہلی عید ہندوستان کی طرف سے تمہیں مبارک ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی قربانیاں اس کے اندر شامل ہیں۔ یہ بے مقصد نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کیوں قربانیاں دی؟ اس وجہ سے قربانیاں دی کہ اس آزاد ریاست کے اندر ہمارا مذہب آزاد ہوگا، ہم یہاں پہ آزادی کے ساتھ عبادت کیا کریں گے، ہمارے نفس بھی آزاد ہوں گے اور ہماری زبانیں بھی آزاد ہوں گی۔ اس مقصد کے لیے یہ ملک پاکستان آزاد ہوا تھا۔ اور جیسے لاکھوں مسلمانوں نے قربانی دی، وہیں پہ اس ملک کے لیے کئی علماء کرام نے بھی آزادی کے لیے مسلمانوں کو برانگیختہ کیا، مسلمانوں کو بھارا۔ اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ سب سے پہلے، میرے پاس کتاب موجود ہے، باحوالہ بات کر رہا ہوں، کہ سب سے پہلے اس خطے کو علیحدہ کرنے کے لیے جس بندے نے علامہ اقبال کو مشورہ دیا تھا وہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی تھے۔ کون تھے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی تھے۔ تو اسی لیے یہ جو ہمارا خطہ ہے، اس خطے کے اوپر سب سے پہلے اسلامی پرچم، بلکہ یہ تو عام بات ہے کہ اس کے لیے یہ جو پاکستان کا پرچم ہے یہ علماء نے لہرایا ہے۔ یہ جو مشرقی پاکستان ہے وہاں پہ ظفر احمد عثمانی نے لہرایا تھا، اس کراچی کے اندر مولانا شبیر احمد عثمانی نے لہرایا تھا یہ پاکستان کا پرچم۔ لیکن ایک نئی بات ہے کہ اس پرچم کو بنانے کے لیے بھی اللہ نے ایک مولوی کا انتخاب کیا تھا۔ کس کا؟ اور اس کا آپ نام کتابوں کے اندر پڑھتے رہتے ہیں، مولوی رحمت اللہ۔ مولوی رحمت اللہ، اس نے اس پرچم کو بنایا تھا۔ پھر مسلمان علماء نے اس پرچم کو لہرایا تھا۔ تو یہ ساری جتنی بھی مسلمانوں کی یہ جدوجہد ہے، جتنی بھی کوشش ہے، یہ اس لیے ملک حاصل کیا گیا کہ اس ملک کے اندر مسلمان کیا ہوں گے؟ آزاد ہوں گے، اور اس خطے کے اندر اللہ کے جو گھر بنائے جائیں گے وہ آزادی کے ساتھ بنائے جائیں گے۔ تو آج آپ خود سوچیں، اب وقت بہت کم ہے کہ ابھی ہمارے اسلام آباد کے اندر، اس پاکستان کے اندر 14 اگست سے 2 دن پہلے یہ مسلمانوں کو تحفہ دیا گیا کہ وہاں کی ایک بہت بڑی مسجد، مدنی مسجد، اور اس کے ساتھ بہت بڑا مدرسہ متصل تھا، اس مسجد اور مدرسے کو گرا کر مسلمانوں کو بتایا گیا کہ یہ تمہاری آزادی ہے۔ اس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا نا۔ آپ بتاؤ کہ یہاں پہ اللہ کے گھر محفوظ نہیں ہیں، مسلمانوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، اگر صحیح کوئی بات کرے پھر اس کی جان محفوظ نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، یہ ملک اس لیے بنایا گیا تھا کہ اس ملک کے اندر مسلمان بھی آزاد رہے گا اور مسلمان کا مذہب بھی آزاد رہے گا۔ مسلمان آزادی کے ساتھ اللہ کے گھروں کو بنائیں گے، قال اللہ اور قال رسول کی تعلیم کو عام کریں گے۔ اس مقصد کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا۔ تو اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو، قائد اعظم کا جو ایک نظریہ تھا، علامہ اقبال کی جو فکر تھی، علماء کرام کے جو مشاورتی ایجنڈے ان کے پاس موجود تھے، مشاورت تھی، ان ساری چیزوں پہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور ہمارے حکمرانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔